روزہ کیا کرتا ہے، روزے کی برکات کے حوالے سے دیکھیں گے۔ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ روزہ کیا ہے، روزے کی برکات کیا ہے؟ یاد رکھیے، روزے کی برکات میں ایک اہم بات، روزہ جو ہے وہ خدا کو تبدیل نہیں کرتا، روزہ مجھے اور آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، جیسے کہ ہم روزے کے حوالے سے بائبل مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں، اور آج ہم کلام مقدس میں سے روزے کی برکات کے حوالے سے دیکھیں گے۔ عزیزو، روزہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے، اس کو بحال ہونا چاہیے، اور جب ہم بحالی کی بات کرتے ہیں، ریسٹوریشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو اس کی اصلی حالت یا اصلی جگہ پر واپس لے کر آنا۔ اور جب ہم روزے کو اپنی زندگی میں بحال کریں گے تو ہم روحانی طور پر، ہم جسمانی طور پر، ہم مالی طور پر بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ روزے میں اپنے آپ کو پابند ہم کریں، اور جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہم زوراور ہوں گے۔ ڈیرک پرنس اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ ڈیرک پرنس کہتے ہیں کہ روزہ گمشدہ چابی ہے جو کلیسیا کے پاس سے کھو گئی ہے۔ ہمیں اس گمشدہ چابی کو، اس گمشدہ جو ترقی کا راز ہے، اسے لگانے کی ضرورت ہے، اس چابی کو، تاکہ جو دروازے ہیں قوت کے، زوراور بننے کے اور مسا کے، پاکیزگی کے، وہ ہماری زندگی میں کھلنا شروع ہو جائیں۔ اگر ہم یوئیل نبی کا صحیفہ پڑھیں، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ اور پھر لکھا ہے دوسرے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ وزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ اور پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے، سیون میں، موجودہ سیون کیا ہے؟ کلیسیا جو ہے وہ سیون ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو، روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ اور پھر اسی دوسرے باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان برسوں کا حاصل جو تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملخ ٹڈی کو کہتے ہیں، نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی، جس نے تم سے عجیب سلوک کیا، ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ عزیزو، ہمیں روزے کی برکات کو دیکھنا ہے، روزے کو ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، اس کو عائد کرنا ہے، اس کا اطلاق کرنا ہے، اس کی اپلیکیشن بہت ضروری ہے۔ محض روزے پر سننا یا اس کی ٹیچنگ کو لینا یہ کافی نہیں ہے۔ روزہ کیا ہے، روزے کی برکات کیا ہے؟ پہلی بات ہم دیکھیں، روزہ ہماری جان کو پاک کرتا ہے۔ ہماری جو جان ہے اس میں جذبات ہوتے ہیں، اور روزے کے وسیلے سے ہماری جو جان ہے ہماری روح کے تابع ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ خون میں ہے، اور خون جو ہے اس میں ہمارے سارے ایموشنز ہیں، اس میں ہمارے سارے جذبات ہیں، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز، ہماری جو جان ہے وہ ہماری روح کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، اس پر جو ہے روح غالب آ جاتی ہے، اور پھر ہم ایک زبردست روحانی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ
ہم پر ہماری حالت کو عیاں کرتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ ایک مرر کی مانند ہے، ایک شیشے کی مانند ہے، اور روزہ جو ہے یہ ہمیں اس جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ روزے کے پہلے حصے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی پریکٹس شروع کرتے ہیں، سو روزے کے پہلے حصے میں خدا ہم سے ڈیل کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو رانگا ہوتا ہے، جو میل کچیل ہوتی ہے اور جو کثافت ہوتی ہے، اور وہ غیر ضروری باتیں جو میرے اور آپ کے اندر ہوتی ہیں، جو ہماری روحانیت کو زنگ آلودہ کر رہی ہوتی ہیں، روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ ہماری زندگی میں پاکیزگی کو لے کے آتا ہے، اور جو کچھ ہماری زندگی میں غیر ضروری ہوتا ہے، روزے کے وسیلے سے آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ روزے میں ہم کہتے ہیں کہ تو بڑھے اور میں گھٹوں۔ ہاللیلویا۔ روزے میں ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے لیکن ہم روح میں زوراور ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیے، روزے کی برکات میں ایک اہم بات، روزہ جو ہے وہ خدا کو تبدیل نہیں کرتا، روزہ مجھے اور آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ کبھی بھی جب ہم روزہ رکھیں تو روزے میں ہم یہ جسارت کبھی بھی کرنے کی کوشش نہ کریں، روزے میں کبھی بھی ہم یہ کوشش نہ کریں کہ ہم خدا کو تبدیل کر دیں، خدا کو اپنی مرضی پر ڈھال لیں، بلکہ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے جو ڈیسیژنز ہیں ان کو، اپنے فیصلوں کو، اپنے جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کریں۔ روزے میں ہم خدا کو تبدیل نہ کریں بلکہ روزے میں ہم تبدیل ہوں، اور روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو پھر ہم تبدیلی کے سفر پر ہوتے ہیں، ہم تبدیلی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور پھر ہم تبدیلی سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ روزے سے ہم جسم کی خواہشوں پر غالب آتے ہیں۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر جو خواہش ہوتی ہے، اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے خواہش جو ہے وہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکتا ہے تو پھر وہ موت پیدا کرتا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں، انسان جو گناہ میں گرتا ہے، انسان جو زوال کا شکار ہوتا ہے، انسان جو گراوٹ میں پھنس جاتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے، اپوسٹسی برگشتگی کا شکار ہو جاتا ہے، ہماری خواہشیں ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ آدم اور حوا نے کیا کیا؟ سارے وہ درختوں کے پھل کھا رہے ہیں، ہر چیز ان کو دستیاب ہے، ان کی دسترس میں ہے، ان کی رسائی ہے ہر درخت تک، لیکن خدا نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، اور یہ ان کے اندر جو خواہش تھی، خدا نے کیوں منع کیا؟ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر ابلیس آ گیا اور اس نے کیا خدا نے واقعی تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا؟ اور خدا جانتا ہے کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤ گے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ آلریڈی خدا کی مانند تھے، کیونکہ خدا نے انہیں اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا ہوا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور ابلیس تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم خدا کو اور اس کے جو بھی منصوبے میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہے، ہم اپنے منصوبے، اپنے فیصلوں، اپنی زندگی سے خدا کو نکال دیں اور اپنی مرضی کریں، اپنی منمانی کریں۔ سو روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ جو ہے ہمیں روح کا غلام بنا دیتا ہے۔
پھر روزے میں روح جو ہے وہ ہماری باس بن جاتی ہے، وہ ہماری جو مالک بن جاتی ہے، اور پھر روح جسم کو کہتی ہے کہ تو اب مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اب تو نے اپنے منہ کو بند کرنا ہے اور تو نے میری بات کو سننا ہے۔ سو جسم جو ہے روزے میں وہ روح کے تابع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، روزے کا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، ہمیں آزاد کرنا ہوتا ہے ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو کلام کے خلاف میری اور آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ روزہ ہمیں روحانی بناتا ہے، روزہ ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے، روزہ ہمارے جو سست گھٹنے ہوتے ہیں ان کو سٹرونگ کرتا ہے، ہمارے ہاتھ جو ڈھیلے پڑ چکے ہوتے ہیں پھر یہ خدا کے حضور میں ہاتھ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم زیادہ دیر گھٹنوں کے بل رہتے ہیں۔ روزے میں ہم پرستش کرتے ہیں، روزے میں ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، ہم صحبت رکھتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں، اور پھر خدا کا جو کریکٹر ہے وہ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ ہماری جو خوابیدہ سوئی ہوئی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو وہ جگا دیتا ہے، ان کو وہ سٹر کرتا ہے، ان کو وہ شیک کرتا ہے، ان کو وہ ہلاتا ہے۔ ہالیلویا۔ روزہ ہمارے جو مسا جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے، وہ سویا ہوتا ہے، اس مسا کو روزہ جگا دیتا ہے۔ ہالیلویا۔ روزہ جو ہے ہمارے اندر جو چنگاری جو بجھ رہی ہوتی ہے، جو راکھ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو بھڑکا دیتا ہے۔ ہماری جو نعمتیں جو زنگ آلودہ ہو رہی ہوتی ہیں، جن میں جو شائن ہے، جو چمک ہے، جو ماند ان کی ختم ہو رہی ہوتی ہے، وہ ان کو وہ پالش کر دیتا ہے۔ روزہ جو ہے، روزہ جو ہے ہماری روحانی جو دھار ہے اس کو تیز کر دیتا ہے۔ سو روزے کے کتنے فائدے ہیں، روزہ نہ رکھ کر ہم کتنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زوراور بننے کا راز روزہ رکھنے میں ہے، خدا سے قوت پانے کا راز روزہ رکھنے میں ہے۔ نہ صرف شخصی طور پر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں خاندانی طور پر روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں کلیسیائی طور پر روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں قومی طور پر روزہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دن روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور خدا کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہیے، اور اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم باقی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خدا کی پریزنس، اس کی حضوری میں ٹھہریں اور زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، تاکہ ہم قوت پائیں، زور پائیں، طاقت پائیں، اور خداوند میں ہم مضبوط بنیں۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ ہمارے جو روحانی کان ہیں، ہماری جو روحانی آنکھیں ہیں، وہ ہماری جب ہم روزہ رکھتے ہیں ان میں یہ روحانی کان اور روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہم واضح طور پر چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ روزے میں ہم خدا کی قربت اور نزدیکی میں جاتے ہیں۔ روزے سے ایک بڑا فائدہ جو ہمیں پہنچتا ہے کہ ہم نظم و ضبط، ڈسپلن میں آ جاتے ہیں۔ روزہ مجھے اور آپ کو روحانی طور پر نظم و ضبط میں لے آتا ہے، ترتیب ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، ڈسپلن آ جاتا ہے، روحانی سلیقہ آ جاتا ہے، روحانی کرینہ آ جاتا ہے۔ سو روزہ ضرور رکھیں تاکہ آپ ایک اچھے ڈسائپل بن سکیں۔ یاد رکھیے، جو لفظ ڈسپلن ہے وہ ڈسائپل سے نکلا ہے، تو اچھے ڈسائپل کی جو نشانی ہے، جو علامت ہے، وہ روزہ رکھنا ہے۔ سو جو اعلیٰ قسم کی بدروحیں ہیں یہ بھی روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ روزہ جو ہے ہائی رینکنگ جو ایول اسپرٹس ہیں،
ہم ان پر روزے کے ذریعے غالب آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک بدرو جو اس کے شاگرد نہ نکال سکے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ قسم جو ہے یہ دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ دعا بھی ہمیں قوت دیتی ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ ہماری قوت کو اور بوسٹ کرتی ہے، یہ ہمیں اور پڑ لگا دیتی ہے، یہ ہماری پرواز کو، ہماری اڑان کو اور یہ مضبوط کرتی ہے، اور ہمیں سربلندی عطا کرتی ہے، اور ہمیں سرفراز کرتی ہے۔ روزہ میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے۔ پھر روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نیچرل سے سپر نیچرل میں داخل ہوتے ہیں۔ ہالیلویا۔ وہ کام جو بڑے عرصے سے میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہو رہے، جو رکے ہوئے ہیں، روزہ کیا کرتا ہے؟ ہم مافوق الفطرت میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم فطرت سے مافوق الفطرت میں آ جاتے ہیں، ہم نیچرل سے سپر نیچرل میں آ جاتے ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اس دفعہ جب ہم روزے کی پریکٹس شروع کریں تو ہم ایک زبردست کام کرنے والے ہوں، ہماری زندگی سے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے معجزے ہوں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ ہالیلویا۔ روزہ رکھیے تاکہ آپ نیچرل سے سپر نیچرل میں داخل ہوں۔ ہالیلویا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ اگر آپ خداوند کے مقدس کلام کو اور گہرے طور پر جاننا چاہتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے روزے کے حوالے سے سیکھا، اور بھی کسی موضوع پر آپ کلام سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹس میں اس ٹاپک کے بارے میں بتائیے، یا پھر یہ جو نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ اس پر ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم مزید سیکھنا چاہتے ہیں اور اس موضوع پر سیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔